دیکھیے یہ عجیب معاملہ ہے، ساری بحث ایک چیز پہ آ کے رک گئی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ اس میں اور بہت سی اصلاحات ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ اچھا، اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں دھاندلی ہوگی۔ 91 کروڑ ووٹ ڈالے گئے انڈیا کے پچھلے الیکشن میں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی گئی، کوئی قابل ذکر شکایت نہیں ہوئی۔ پھر یہ اس میں یہ تھوڑی ہے الیکٹرانک مشین میں کوئی اپنا وہ کر لگا، وہ تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوگی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ نگران کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن ہوگا۔ صحیح۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس میں سے پرچی بھی نکال سکتا ہے، بٹن دبانے کے بعد پرچی نکالی جا سکتی ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن اگر جائزہ لینا چاہے تو اس کی پرچی نکالی جائے گی، کم از کم 10-20 لاکھ پرچیاں تو نکالی جا سکتی ہیں۔ ہر پولنگ سٹیشن پہ 2, 4, 10 پرچیاں نکال کے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ مشین میں گڑبڑ تب ہو سکتی ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہو، حکومت بھی ملی ہوئی ہو، وہاں پولنگ سٹاف بھی اندھا ہو سارا جو اپنا، پھر یہی صورت ہے، اور جو پارٹیوں کے نمائندے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعتماد میں لیے بغیر اپوزیشن کو اور الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن خود ایک فریق بن گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے سارے اعتراضات غلط ہیں، صحیح، لیکن الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی جو نامزدگی دیکھیے، الیکشن کمیشن کے ارکان کی نامزدگی کیسے اپوزیشن کی حکومت کی مرضی سے ہوا؟ کیا لطیفہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین خان صاحب نے اپنے لوگوں کے کہنے پہ ایسے آدمی کو بنا دیا کہ جس کے بارے میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نون لیگ کا آدمی ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ آگ لگا دو، آگ لگا دو، پیسے لیے ہوئے ہیں اعظم سواتی۔ وہ تو مطلب چونکہ پارلیمانی پارٹی میں کہا ہے تو شاید عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی، ورنہ تو وہ اگر عدالت میں چلے جاتے تو کیا ثبوت دیتے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح کی حماقتیں پی ٹی آئی کرتی رہتی، جیسے اب بلدیاتی الیکشن پہ آئے گا اس پہ کنٹونمنٹ بورڈ پہ، تو پھر میں کیا یہاں پہ کیا حماقتیں چلے آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کی؟ سب سے المناک ایک اور المناک بات ہے کہ اخبار میں بائیکاٹ کریں گے اجلاس کا، صدر صاحب کے اجلاس کا تو بائیکاٹ کر دیں، اس کا بھی شاید کر دیں۔ وہ میڈیا اتھارٹی بل کے اوپر ہارون صاحب بڑی بحث چل رہی ہے نا۔ دیکھیں نا، اب آپ سوچے سمجھے بغیر یک طرفہ طور پہ آج ایک بیان آیا ہے کہ اعتماد میں لیا جائے گا۔ بھائی آپ یک طرفہ طور پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، الیکشن کمیشن بھی فریق بن گیا۔ تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کفر تفری پھیلی ہوئی ہے، کوئی چیز سوچ سمجھ تحمل کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہارون صاحب، ابھی تک جو غیر حتمی نتائج اور غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق متضاد اطلاعات ہیں، کہیں پر ایسا تاثر ہے کہ شاید پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ پی ٹی آئی ہی لیڈ کر رہی ہے، اور زیادہ تر بلدی اداروں میں پی ٹی آئی ہی کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے وہ صداقت عباسی نے نقطہ اشکار کیا ہے جو اور کسی کی سمجھ میں نہیں رہتا۔ آزاد ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں گے نا۔ پنجاب میں صوبائی حکومت کیسے بنی تھی؟ زیادہ تعداد کس کی تھی؟ ترین صاحب آپ مجھے بار بار یاد کرا رہے ہیں۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد ارکان دیکھیں نا، کونسلر جو ہے اس نے اپنے حلقے میں کام کرانا ہوتا ہے، اس کو فنڈز چاہیے، تو بلدیاتی ادارے میں تو لوگ خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جہاز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ترین صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھر ریلیونٹ کر رہے ہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا ہے نا، بائیسیکل پہ جایا جا سکتا ہے، اس کے لیے 2-4 بائیسیکل چاہیے، اچھا موٹر سائیکل چاہیے۔ تو بالادستی حاصل ہے، لیکن کچھ عجیب واقعات ہوئے، جیسے کہ ایک گجرانوالہ میں بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ نون لیگ میجورٹی لے جائے گی، نون لیگ میجورٹی لے گئی گجرانوالہ میں، جہاں ان کا کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں۔ دوسری طرف یہ مردان میں، واک اینڈ میں اور ملتان میں ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ کن کا؟ پی ٹی آئی کا؟ جی، صفایا۔ ملتان کی 10 سیٹوں میں سے 1 سیٹ بھی پی ٹی آئی نہیں جیتی ہے، ایک بھی۔ 9 آزاد ارکان جیت گئے، 1 نون لیگ کا جیت گیا۔ بلاول کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کام کر گئی ہے، بلاول کی ایکٹیویٹی کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ورنہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی جیتتا نا۔ اوہو، احمد ڈوگر صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا، ان کے سرپرست ہیں شاہ محمود قریشی، جنہیں
افغانستان اور کشمیر سے زیادہ ملتان کی فکر رہتی ہے، ٹھیک ہے، ملتان پولیٹکس، اور ان کے سرپرست ہیں اوپر ایک اور سیف اللہ نیازی۔ عامر ڈوگر صاحب نے جب ٹکٹ دیے، میں نے ملتان میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کیا، اچھا، تو انہوں نے اس کو ملوث نہیں رکھا جیتے گا کون۔ سیانے آدمی ہیں ویسے، وہ ذہین آدمی ہیں، پریکٹیکل آدمی ہیں، وہ انہوں نے اپنے حامیوں کو دے دیے ٹکٹ، شاہ محمود کو کچھ کہنے پہ دے دیے۔ شاہ محمود تو الیکشن ہرانے کے لیے شاہ محمود سے بہتر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں۔ 5 ضمنی الیکشن کنزیکٹیولی ہارے تھے، شاہ محمود جا کے بیٹھ جاتے تھے، روتے تھے، منت سماجت کرتے تھے، دستخط کرا کے لے جاتے تھے، امیدوار کا نام لکھے بغیر مجھے اجازت ہے، میں نائب صدر ہوں پارٹی کا۔ خان صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ اور ان کو امیدوار کتنے ووٹ لیتا تھا، اوکاڈا سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور کہاں تک جاری رہا تھا، اپنا منڈی بہاؤالدین تک، کہ جیتنے والے کے ووٹ اگر 60,000 ہوتے تھے، 70,000 ہوتے تھے، تو پی ٹی آئی کے 10 یا 12 یا 14,000 ہوتے تو اپنے گروپ کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے تھے۔ تو خان صاحب کو پھر سمجھنا چاہیے، یہ تو ساتھ ساتھ جو رزلٹ آئیں گے وہ تو بڑے غور خوفناک کریں گے ہیں تو سمجھیں گے نا، سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی لجاجت سے بات کرے اور خوشامد سے بات کرے، بہرحال پی ٹی آئی کی برتری ہے۔ شروع میں جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں آزاد ارکان کی تعداد زیادہ تھی، اب اس وقت پی ٹی آئی کی زیادہ ہے، جی، نون لیگ اس کم ہے۔ لاہور میں آبویسلی نون لیگ جو ہے اس کو ابھی تک جو ہمارے پاس فگرز ہیں ارون صاحب، آزاد امیدواروں کے 26 جماعت اسلامی کا ایک آدمی جیتا پورے ملک میں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جماعت اسلامی الیکشن کیوں لڑتی ہے۔ بہرحال کہتے وہ اپنے آپ کو ایک تحریک ہیں، مگر ہے تو سیاسی جماعت ہارون صاحب۔ چلیے، آپ قریشی صاحب کی اتنی بات کر رہے ہیں، قریشی صاحب کو اس بات کے اوپر آپ داد نہیں دیں گے؟ ایک ڈوزیئر انہوں نے بنایا، زبردست قسم کا، اقوام متحدہ میں پیش کیا، بھارت کو بے نقاب کیا، اس پہ تو انہیں دینا آپ طریقہ نکالیں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ میں دے رہی ہوں، میرا اپنا دل چاہتا ہے وہ وزارت خارجہ نے بنایا۔ قریشی صاحب وزیر خارجہ ضرور ہیں، اب تھوڑا سا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے۔ پریس کانفرنس کی انہوں نے بڑا طریقے سے ہر چیز کو سامنے رکھا۔ دیکھیے 30,000 آدمی تشدد کا شکار ہوئے ہیں 7 سال میں، جی، اور 8,000 گمشدہ افراد ہیں، ان کا کوئی ذکر ہمارا میڈیا نہیں کرتا۔ ہزاروں مضمون چھپتے ہیں پاکستان میں گمشدہ افراد ہیں، جن میں بہت سے افغانستان میں، صحیح، اور 3,850 خواتین کی عصمت دری کی، 3,850 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ جو ڈوزیئر بھیجا گیا ہے اس میں ویڈیو فلمیں ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، دوسرے شواہد ہیں۔ کشمیر کے معاملے میں سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان ہڑپ کر گئے، یعنی پہلے نواز شریف نے انہیں بنایا۔ یہ سنجیدگی ذرا ملحوظ ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے تھے جب نواز نصر اللہ خان کو بنایا گیا تھا چیئرمین، جی، کہ کوئی جوان آدمی ہونا چاہیے، کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، ان کو کیوں بنایا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان کی وفات کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا انتقال ہو گیا۔